عبارت پڑھو. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب زكاة الإسلام. وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال هل عليك غيرها قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلام ایمان یہ مرکب ہے، گھٹتا بڑھتا ہے، اس کے حصے ہیں، بڑے بڑے حصوں میں سے ایک حصہ زکوٰۃ ہے. اس کی دلیل ذکر ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. دیکھو ایتاء الزکوٰۃ کو دین کہا گیا، مضبوط دین. لہ الدین، تو یہ دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، مرکب ہے تو گھٹتا بڑھتا ہے. اچھا، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، زمام بن ثعلبہ اس کا نام ہے، نجد سے. یہ روایت آ گیا ہے کہ انشاءاللہ تفسیر اس پر کچھ ہو جائے گی. پھر سر اس کا سائر الرأس، پراگندہ سر والا، مانا بال، کبھی سر سے مراد بال ہیں، بال پراگندے بالوں والا. نسمع دوی صوتہ یا دوی صوتہ، ہم اس کی آواز کی بنبناہٹ یا گنگناہٹ سن رہے تھے. کدوی النحل الفاظ پہلے گزرے ہیں. ولا نفقہ ما یقول، ہم سمجھ نہیں رہے تھے کیا کہتا ہے، یہاں تک کہ قریب آیا تو پوچھ رہا تھا اسلام کے بارے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 صلوات، 5 نمازیں ہیں، فی الیوم واللیلہ، 5 نمازیں ہیں. اس نے کہا مجھ پر کچھ اور ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہاں اگر تو نفل ادا کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر اس نے اللہ کے رسول نے فرمایا سیام و رمضان، تو اس نے کہا اور ہیں، کہا نہیں الا ان تطوع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا. تو مانا زکوٰۃ بھی اسلام میں داخل ہے. یسأل عن الاسلام ہے نا، اسلام کا پوچھ رہا تھا. اللہ کے رسول اسلام کے ارکان بتا رہے ہیں، اجزاء بتا رہے ہیں، تو اس میں زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا. قسم کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کی قسم میں اس پر کچھ اضافہ نہیں کروں گا، ولا انقص، نہ کم کروں گا. یہ حدیث مشہور ہے، آپ پڑھتے آ رہے ہو. اس پر بڑے بڑے اشکالات ہیں. ان بڑے اشکالات میں سے ایک اشکال یہ ہے کہ یہ نیکی نہ کرنے کی قسم کہہ رہا ہے. نیکی جب یہ کہتا ہے کہ میں اور نیکی نہیں کروں گا، قسم کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کی تعریف کر رہا ہے، تو نیکی نہ کہنا، نیکی نہ کرنے کی قسم کہنا. کیا کہتا ہے اس نے؟ یہ 3-4 باتیں ہیں نا، 3-4 باتوں کے بعد کہا میں اور کچھ بھی نیکی نہیں کروں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کامیاب آدمی ہے، جنتی کو دیکھنا چاہ رہا ہے. یہ ہے نیکی نہ کرنے کی قسم کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی تصدیق کر رہے ہیں، حالانکہ آپ نے اس سے منع فرمایا. ایک آدمی تھا جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ ایک آدمی آیا، اس نے اس سے معافی مانگی، کہا مجھے معاف کر دو، وہ معاف نہیں کر رہا تھا. تو اللہ کے رسول نے اس قسم کہی کہ میں تجھے معاف نہیں کروں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا من الذی، کون ہے وہ جو قسم کہہ رہا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا؟ نیکی نہ کرنے کی قسم کون کہہ رہا ہے؟ ادھر آپ نے نیکی نہ کرنے کی قسم پر ڈانٹا، یہاں نیکی نہ کرنے کی قسم پر تعریف ہو رہی ہے. افلح. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ سوال جواب یہ علی اختلاف الاشخاص، یہ اشخاص کے حساب سے ہے. یہ آدمی نیا تھا، جب نیا تھا تو نیا آدمی کہتا ہے کہ میں تو یہی کروں گا. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ایسے ہی کر، تیرے لیے یہ کافی ہے. افلاح کا معنی تیرے فلاح کے لیے کافی ہے. وہ نیکی نہ کرنا ایک شخص ہے جو نیکیوں کو سمجھتا ہے اور دین میں داخل ہے، تو اس کو کہنا اور ہے. اور ایک نیا آدمی آیا، ابھی دین سیکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو اتنا ہی کروں گا. آپ نے فرمایا تیری کامیابی کے لیے یہ کافی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. دونوں میں فرق ہے، اختلاف الاشخاص. اس کو اختلاف الاحوال پر بھی آپ حمل کر سکتے ہو کہ حالات کبھی ایسے ہوں کہ کوئی شخص ہو
کسی حالات کے پیش نظر ایسا کہ آپ حالات کا لحاظ کریں، شریعت میں حالات کا لحاظ ہے، سارے احوال ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ باقی رہا یہاں مسئلہ کہ اس میں حج بھی ذکر نہیں ہے، باقی چیزیں ذکر نہیں ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، یہاں ذکر نہیں ہے، اور اس حدیث کے اندر الفاظ ہیں باقی جگہوں میں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ شرائع الاسلام کے الفاظ آتے ہیں کہ یہ شرائع الاسلام کے بارے میں پوچھ رہا تھا، اللہ کے رسول نے اس کو شرائع الاسلام سکھائے، جب شرائع الاسلام سکھائے تو حج بھی اس میں آ گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور جو کہتے ہیں کہ حج فرض نہیں ہوا تھا، یہ بات غلط ہے۔ حج فرض ہوا تھا، اور جہاد چونکہ فرض عین نہیں تھا تو اس لیے اس کی ضرورت نہیں تھی پوچھنے کی بھی، اور اس کے جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اس کے لیے یہ کام کافی تھے، نیا نیا آدمی تھا۔ اتباع الجنائز من الایمان، جنازوں کے پیچھے چلنا یہ ایمان کا حصہ ہے، جنازوں کے پیچھے چلنا ایمان کا حصہ ہے، جنازے میں جانا یہ۔ بسندنا الى الامام البخاری رحمہ اللہ قال حدثنا احمد بن عبد الله الى اخر عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازه مسلم ایمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها یا يصلى عليها ويفرغ ويفرغ، دونوں صحیح ہے۔ ایک آدمی مسلمان کے جنازے کے پیچھے گیا ایمان اور ثواب کی نیت سے، ایمان کے ساتھ، یعنی عقیدہ صحیح تھا، ثواب کی نیت سے اس کے ساتھ تھا، یہاں تک کہ اس پر نماز پڑھی گئی یا اس نے نماز پڑھی، اور یہاں تک کہ اس کے دفن سے فراغت ہوئی، یہ آدمی اس وقت تک تھا، تو یہ اجر لے کر لوٹتا ہے 2 قیرات، کل قیرات مثل احد، ہر قیرات احد جتنا ہے۔ اور جس نے اس پر نماز جنازہ پڑھی صرف، پھر واپس لوٹ کر آ گیا تو 1 قیرات اجر لے کر آ گیا، 1 احد پہاڑ جتنا اجر۔ جنازے میں شرکت کیا کرو، 1 احد پہاڑ جتنا اجر ملتا ہے۔ احد پہاڑ اس پہاڑی سے بہت بڑا ہے، انشاءاللہ آپ لوگ جاؤ گے دیکھ لو گے یہ جو پہاڑی ہے نا، اور کسی کو تو اگر آپ کے کمرے جتنا اجر مل جائے تو وہ بھی بہت بڑا ہے، ہمیں تو تھوڑا سا بھی، ایک تھوڑا سا ذرے سے بھی آدمی جہنم سے نکل سکتا ہے، دیکھو ایمان بہت بڑا ایمان، پھر احد پہاڑ جتنا۔ اس پر سوال ہے، قیرات ہے نصف الدانق، دانق کا آدھا، اور دانق کیا ہے؟ سد درہم، درہم کا چھٹا حصہ ہے، دانق درہم کا چھٹا حصہ، اور یہ آدھا دانق، آپ اندازہ لگا لو کتنا کم ہے۔ تو اللہ کے رسول درہم کا چھٹا حصہ، سد درہم، یہاں تو احد کے ساتھ اس کو تشبیہ دی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہو کہ تشبیہ ہے، یہ تشبیہ ہے، یہ وہ وزن اصطلاحی نہیں ہے، وزن عرفی، وزن اصطلاحی نہیں ہے، بلکہ وزن شرعی ہے۔ بنارس والوں کا کلو ہے، بنارس والا آپ کلو خریدو گے نا تو اکثر وہ 3 پاؤ نکلے گا، اس لیے کہ 1 پاؤ انہوں نے اس طرف وہ جو پڑلا ہوتا ہے اس کے نیچے 1 پاؤ یا آدھے پاؤ کا وہ لگایا ہوتا ہے، مقناطیس لگایا ہوتا ہے، اور یا پتھر پر باندھا ہوتا ہے، وہ آدھا پاؤ یا 1 پاؤ جو کم ہوگا نا تو آپ تو کلو سمجھو گے نا، وہ کلو نہیں ہوگا، وہ یقین اکثر الا ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہوں گے لیکن وہ کلو نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آپ کو پاؤ دے دو، پاؤ میں وہ لگے گا 200 گرام والا، حالانکہ پاؤ 250 گرام کا ہوتا ہے، پاؤ 200 گرام نہیں ہوتا، پاؤ کلو 1000 کا ہوتا ہے، 1000 گرام، 500 کا آدھا کلو، تو پاؤ کتنا ہو گیا؟ 250۔ وہ 200 والا وہ رکھیں گے بٹا، کہیں گے پاؤ، لوگ سمجھتے ہیں اس کے ساتھ چھوٹا بٹا ہوتا ہے 50 کا، 50 گرام کا، تو تب یہ پاؤ بنے گا، سارا معاملہ گڑبڑ ہے۔ تو ایک ہے وزن بنارسی، آپ سمجھ لو ایسا ہی نہیں، ایک اصطلاحی وزن ہے، تو وزن اصطلاحی تو یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ دانق کا آدھا ہے، لیکن یہ وزن اصطلاحی نہیں، یہ وزن شرعی اللہ کے رسول نے ذکر کیا۔ تو اس پر اشکال آئے گا کہ اگر یہ وزن شرعی ہے تو آپ نے کتا پالنے والے شخص کو بلا ضرورت، 4 ضرورتیں ہوتی ہیں کتا پالنے کی، اس 4 ضرورتوں سے ہٹ کر اگر کوئی شخص کتا پالتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نقص من اجرہ قیرات، کل یوم من عمل، ہر روز اس کے عمل سے 1 قیرات کم ہوتا ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ قیرات کتنا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وزن شعیرہ، جو جتنا ہے، وہاں جو ہے وزن شرعی میں بھی اختلاف، یہ کیا؟ ادھر قیرات کو وزن شعیرہ کہا اور یہاں قیرات کو جبل احد کہا، کس کا اعتبار ہوگا؟ تعارض نہیں ہے بھائی، ایک ہے رب العالمین کی صفت غضب اور ایک صفت رحمت، سبقت رحمتی غضبی، اللہ کی رحمت یہ بہت آگے ہے، اس کا حد نہیں ہے، حد و حساب نہیں۔ رب العالمین تفضلاً نیکی کو بڑھاتا ہے، نیکی سے محبت کرتا ہے،
اور برائی سے اللہ کو بغض ہے، لیکن انسانوں سے محبت ہے، تو اس لیے اس کے برائیوں کو تھوڑا چھوٹا چھوٹا کر کے، ہاں بالکل وہاں ایک ادھر قرات اس قرات دیکھو. اچھا تابع عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن ابي هريره عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نحوه. یہ دوسری تیسری نمبر کی مطابقت اس لیے کہ آگے استاد ذکر کیا ہے. باب خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر. اچھا پہلے باب کا ترجمہ سمجھ جاؤ اور اس کی طرف دھیان رکھنا اچھی طرح. مومن کا ڈرنا اس بات سے کہ اس کا عمل ضائع نہ ہو جائے اور اس کو پتہ بھی نہ لگے. اس باب میں یہ مسئلہ ہے. مومن ہوگا تو ڈرے گا کہ میرا عمل ضائع نہ ہو جائے، مجھے پتہ نہیں چلے گا اور عمل ضائع ہو جائے گا. یہ مومن جو ہوگا اس سے ڈرے گا. اس کے لیے وقال ابراہیم التیمی رحمہ اللہ ما عرضت قولی علی عملی. بہت بڑا عابد تابعی گزرا ہے، یہ کہتے جب بھی میں نے اپنا قول عمل پر پیش کیا، سوچنے لگا میں کہتا یہ ہوں، اب عمل کو دیکھتا ہوں کیا عمل کر رہا ہوں. الا خشیت ان اکون مکذبا، تو میں ڈرا کہ میری تکذیب ہوگی، میں جھٹلایا جاؤں گا. اگر کسی کو میرے عمل کا پتہ چل جائے کہ کچھ رہا ہوں کر کچھ ہوں تو لوگ مجھے جھٹلائیں گے. مکذب یا مکذبن مانا خود اپنے آپ کو جھٹلاؤں گا. خود آدمی کو تو اپنا پتہ ہوتا ہے نا، پتہ تو ہوتا ہے. اگر میں اب کہتا کچھ ہوں اور کرتا کچھ ہوں، اگر اب اس کو دیکھوں تو اپنے آپ کو خود جھٹلاؤں گا. اس کا معنی میں نفاق سے ڈرتا ہوں، عمل کے برائی سے ڈرتا ہوں. وقال ابن ابی ملیکہ، یہ بہت بڑا تابعی گزرا ہے، عبداللہ ابن عبید اللہ، یہ کہتا ہے کہ ادرکت الثلاثین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں 30 صحابہ کرام سے ملا ہوں، جن میں عائشہ رضی اللہ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ، بات سمجھ میں بڑی بڑی عالمات صحابیات ہیں اور عبادلہ اربعہ ہیں، دیگر صحابہ کرام ہیں فحول بڑے بڑے، ان سے میں ملا ہوں. کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، ہر ایک اپنے آپ پر نفاق سے ڈرتا تھا. عمر رضی اللہ عنہ ڈرتا ہے یار میں کہیں منافق تو نہیں ہوں. حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتا رہتا ہے منافق تو نہیں ہوں، منافقوں کی لسٹ آپ کو بتائیے نبی نے، میں اس میں تو نہیں ہوں کہیں. یہ کیوں پوچھتا ہے؟ ڈرتا ہے. تو مانا صحابی ڈرتا ہے اس سے کہ میں کہیں منافق تو نہیں ہوں. ما منہم احد یقول، یہ جن صحابہ سے میں ملا ہوں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو یہ کہتا تھا کہ انہ علی ایمان جبریل و میکائیل، کہ میرا ایمان جبریل میکائیل جیسا ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں، بعض علماء کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بھائی ابوبکر صدیق کا ایمان اور ایک فاسق فاجر کا ایمان برابر ہے. یہ غلط ہے بالکل، وہ کوئی بھی کہتا ہو غلط ہے. یہ دیکھو تابعی بہت بڑا کہتا ہے کہ 30 صحابہ کرام میں سے ہر ایک نفاق سے ڈرتا تھا. کوئی نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبریل میکائیل جیسا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یعنی نفاق سے ڈرتا تھا. یہ مقصد نہیں کہ فرشتے بہتر ہیں، ایک مجموعی بہتری ہے، یہ اور چیز ہے. مجموعی بہتری مجموعی اور ایک ہے جزوی بہتری، اس میں فرق ہوتا ہے. اگر کوئی شخص ہو نبی جبریل سے بھی بڑھ کر ہے، اس سے بھی انسان ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو بڑے بڑے فرشتوں سے بہتر ہے، کوئی مسئلہ نہیں. جزوی فضیلتیں ہیں. عمومی طور پر بھی وہ انسان جو اچھا مگر پڑتی ہے اس میں محنت زیادہ. فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر پڑتی ہے اس میں محنت زیادہ. شاعر کہتا ہے نا فرشتے سے بہتر ہے انسان لیکن اس میں محنت کرنی پڑتی ہے نا. ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اس میں تو کوئی خواہش نہیں رکھی ہے. خواہشات یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. آپ اس کو روکتے ہو، کنٹرول کرتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر زیادہ دیتا ہے اس حساب سے. لیکن کوئی یہ نہیں کہتا، مجموعی بات ہو رہی ہے کہ میرا ایمان جبریل میکائیل کی طرح ہے. ایک صحابی بھی یہ نہیں کہتا تھا. وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ، حسن بصری جو تابعین کا سرخیل ہے، اس سے بھی یہ نقل ہے کہ ما خافہ الا مؤمن ولا امنہ الا منافق. یذکر پر ایک بات ابھی سے سمجھ جاؤ، یہاں چونکہ سند درمیان کا مسئلہ ہے عنوان کا، تو یذکرو یہ روایت تو صحیح ثابت ہے. حسن بصری سے یہ سند بالکل کلیئر صاف سند ہے. تو امام بخاری نے اس کو صیغہ تمریض کے ساتھ کیوں ذکر کیا؟ تمریض کا صیغہ تو تضعیف کے لیے ہوتا ہے. آپ لوگوں نے اصول حدیث میں پڑھا ہے، رویا، یروا، قیلا، یقالو، یذکرو، ذکرا، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں تمریض کے صیغے، یہ سند کے ضعف پر دلالت کرتے ہیں، کمزوری پر. اور یہ سند کلیئر سند ہے بالکل صحیح. اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہر جگہ. اس کے ہاں ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا کہ سند کمزور ہو تو تب یذکر و ذکر کہتا ہے صیغہ تمریض. بلکہ کبھی کبھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صیغہ تمریض اختصار کے لیے ذکر کرتے ہیں. یہاں بھی ایسا ہی ہے. کبھی کبھی امام بخاری رحمہ اللہ صیغہ تمریض مجہول کے یہ صیغے اختصار کے لیے ذکر کرتے ہیں. یہ اختصار کے لیے، بعض جگہ ضعف کے لیے ہوتا ہے، وہ آگے آئے گا. اچھا، یہ حسن بصری رحمہ اللہ کہتا ہے ما خافہ الا مؤمن ولا امنہ الا منافق، اللہ سے نہیں ڈرے گا مگر مومن.
اللہ سے بے خوف نہیں ہوگا مگر منافق، بے خوف نہیں ڈرنے والا منافق ہوگا، جو ڈرتا ہے اللہ سے مومن ہوگا۔ یا نفاق ہے، ضمیر نفاق کی طرف لوٹ کر جا رہی ہے، تو مانا نفاق سے نہیں ڈرتا مگر مومن، مومن نفاق سے ڈرتا ہے، منافق ہونے سے ڈرتا ہے، منافق بننے سے، منافق نہ بن جاؤں یا منافق ہوں تو نہیں، اور نفاق سے بے خوف نہیں ہوتا مگر منافق، منافق ہوتا ہے نا وہ بے خوف ہوتا ہے، نہیں بھائی میں تو ایسا ہاں یہ ہوں یہ ہوں یہ ہوں، اپنی بڑائیاں بزرگیاں ذکر کرتا رہتا ہے اور وہ اندر میں منافق ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھو حسن بصری تابعین کا بہت بڑا سرخیل ہے، یہ بھی یہ کہتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے اس کا کہ مومن اس سے ڈرے گا کہ عمل ضائع ہو جائے گا، وہو لا یشعر، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہو لا یشعر، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو کیا مقصد ہو اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کیا ہے، کوئی بھی عمل برا یہ ایمان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو یہ رد ہے مرجئہ پر جو کہتے ہیں کہ عمل ایمان کو نقصان نہیں پہنچاتا، ان پر رد ہے۔ یہ سارے کے سارے یہ عمل تو کرتے تھے یا نہیں، اور بھائی یہ لوگ جو عمل کرتے تھے یا نہیں، اس عمل کے ضائع ہونے سے ڈرتے ہیں، مانا اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے نا۔ تو یہ کون کہتے ہیں کہ نقصان نہیں پہنچاتا کچھ بھی کرو؟ مرجئہ کہتے ہیں، تو مرجئہ پر رد ہے، تو مرجئہ پر تو پہلے بھی رد ہوا ہے، نہیں پہلے مرجئہ پر رد ہوا تھا لیکن خوارج وغیرہ کے ساتھ ساتھ اس میں مستقلاً ان پر رد ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس باب میں مستقلاً مرجئہ پر رد ہے۔ باب کا ایک تو یہ مسئلہ، وما يحذر من الاصرار على التقاتل والعصيان من غیر توبہ، وما يحذر، اور وہ ڈراوا جو دیا جاتا ہے، کیا جاتا ہے کسی کو، جو ڈرایا جاتا ہے، اس کا بیان ہے اس میں۔ کیا ڈراوا؟ من الاصرار على التقاتل والعصيان، کہ گناہ اور ایک دوسرے سے لڑائی پر اصرار، اس سے جو ڈراوا ہے وہ اس میں ہے۔ اس باب میں یہ بھی ہے کہ بھائی ہمیشہ لڑتے رہو نہیں، نقصان ہوگا، عصیان پر اصرار نہیں کرو، نقصان ہوگا، چھوٹا گناہ بڑا بن جائے گا، بغیر توبے کے جاؤ گے گناہ ہاں سزا ملے گی، من غیر توبہ، من غیر توبہ۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اچھا یہ تو باب میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت کم ہے، تو آپ خصوصی طور پر یہ سمجھ جاؤ یعنی کہ یہ بات بنیادی طور پر مرجئہ پر رد کے لیے لایا گیا ہے۔ بس بات سمجھ میں آئی؟ مرجئہ پر رد کے لیے ہے، اور باقی اس میں اگر کسی اور کی تردید نکلتی ہے تو وہ ضمناً نکلتی ہوگی، ضمناً، اور وہ آپ کو آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ قال حدثنا محمد بن عرعرہ قال حدثنا شعبۃ قال سألت ابا وائل عن المرجئہ، میں نے مرجئہ کے بارے میں پوچھا، تو مرجئہ کی تشریح نہیں پوچھی کہ کون لوگ ہیں، یہ معلوم لوگ تھے، یہ عن مقالۃ المرجئہ مراد ہے۔ ابو وائل شقیق بن سلمہ تابعی الجلیل، بہت بڑا تابعی ہے، کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا، شعبہ عن زبید الیامی کہتا ہے کہ میں نے ابو وائل یعنی شقیق رحمہ اللہ سے مرجئہ کے بارے میں پوچھا، یعنی ان کی بات کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ گناہ ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، تو اس نے کہا یہ عجیب بات کی انہوں نے، اللہ کے رسول نے فرمایا نقصان پہنچاتا ہے۔ فقال حدثنا عبداللہ ہے، عبداللہ جب بھی صحیح بخاری کے اندر سند کے شروع میں آ جائے مبہم عبداللہ ابن مسعود مراد ہوگا، اور درمیان میں اگر آ جائے تو ابن المبارک مراد ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس نے کہا مجھے عبداللہ ابن مسعود نے حدیث بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، وقتالہ کفر، اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ اب کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ حدیث تو الٹ جا رہی ہے، حدیث تو خوارج کی تائید کر رہی ہے، خوارج کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کفر ہے، قتالہ کفر، قتال گناہ کبیرہ ہے بالاتفاق اہل سنت والجماعت کے قتال گناہ کبیرہ ہے۔ تو اگر قتال گناہ کبیرہ ہے اور اس کو میرے نبی نے کفر کہا تو پھر تو خوارج کی بات صحیح ہو گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے۔ تو آپ جواب دیکھ سکتے ہو کہ باقی بہت ساری احادیث ہیں جو گزری ہیں، جو آ رہی ہیں، وہ سب بتاتی ہیں کہ قتال کفر نہیں ہے، البتہ عمل الکفر ہے، عمل الکفر ہے۔ تو باقی تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تغلیظ شدید ہے، قتالہ کفر، قتال کو جو کفر کہا تغلیظاً، سخت تغلیظ کے طور پر کہ بھائی مسلمان کو قتل کر رہا ہے،
مسلمان کو، یہ کفر ہے تغلیظاً۔ مراد غیر ظاہر، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں والمراد غیر ظاہر، اس کی مراد ظاہر نہیں ہے، ظاہر اس کی غیر مراد ہے، وہ ظاہر و غیر مراد، ظاہر جو کفر ہے نا یہ مراد نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً تغلیظ ہے، تغلیظ ہے، وہ ظاہر و غیر مراد، ظاہر مراد نہیں ہے کفر۔ تو اس میں پھر ہم یہ الفاظ بھی نکال سکتے ہیں، باقی محدثین کچھ نکالتے ہیں کہ قتالہ مثل الکفر، کفر کی طرح ہے، کفر کی، اگر کفر کی طرح آپ کہہ دو تو پھر بھی اعتراض ختم ہو جائے گا، کیونکہ تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی، تشبیہ مشبہ بھی جیسا نہیں ہوتا، بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ مثل الکفر یا عمل الکفر اگر آپ کہہ دو تو عمل الکفر سے پھر یہ ہوگا کہ یہ کافر کا کام ہے مسلمان کرے کہ مسلمان کو مارے، کافر کا کام یہ ہے کہ وہ قتال کرتا ہے، مسلمان کو مارتا ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، باقی جو حدیث آ رہی ہے کہ القاتل والمقتول فی النار، قاتل اور مقتول دونوں آگ میں جائیں گے، تو آگ میں جانا اور چیز ہے اور کفر اور چیز ہے، آگ میں تو بہت سارے لوگ جائیں گے، مرتکب کبیرہ بھی جا سکتا ہے، صغیرہ بھی جا سکتا ہے، کرنے والے نہیں بھی جا سکتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں بہت سارے لوگ جائیں گے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا۔ اچھا، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس قال اخبرني عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ۔ سندوں پر رجال پر انشاءاللہ بحث، یہ الفاظ پھر بھی آ رہے ہیں، آہستہ آہستہ تھوڑا سا ان کو چلاتے ہیں تاکہ آپ کی ترتیب برابر ہو جائے ان کے ساتھ، اوپر کے ساتھ۔ ہاں، تو انشاءاللہ ترتیب یہ آئیں گے، جو مسائل ہیں انشاءاللہ میں ذکر کروں گا، جو کیا نام ہے روات پر کہیں بحث ہے وہ ہوگی، لیکن تھوڑا مجھے بھی آسانی ہوگی آپ لوگوں کو بھی، ہاں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے یخبر بلیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی خبر دے رہے تھے، جب لیلۃ القدر کی خبر دے رہے تھے فتلاحى رجلان من المسلمین، تو مسلمانوں میں سے دو آدمی لڑنے لگے، ایک کعب بن مالک ہے اور ایک عبداللہ ابن ابی حضرت، رجلان کعب بن مالک اور عبداللہ ابن ابی حضرت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں تو نکلا تھا کہ تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دوں، فلاں اور فلاں جگڑنے لگے، فرفعت، تو لیلۃ القدر کو اٹھا دیا گیا، لیلۃ القدر تو موجود ہے، مانا اس کی تعیین اٹھا دی گئی، تعیین اس کی اٹھا دی گئی، ایک نہیں ہے، لیکن یہ امید ہے کہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، التمسوا، تو اس کو تلاش کرو، 7 میں 9 میں اور 5 میں، 7 باقی ہوں 23، 5 باقی ہوں 25، 9 باقی ہوں 21، چھن بتا دیے، باقی حدیثوں میں ہے، یہ شروع کے 7 5 نہیں، جو باقی ہیں فی خمسن یبقین وغیرہ کے الفاظ باقی حدیث میں ہیں، یعنی 21 23 25 27 29 میں تلاش کرو۔ مسئلہ کلیئر ہے، ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک آدمی، یہ جگڑ کس لیے رہے تھے؟ ایک کا دوسرے پر قرضہ تھا، تو قرضہ تو حق ہوتا ہے، تو اپنے حق کے لیے اگر کوئی جگڑتا ہے تو یہ گناہ ہے، یہ آگے اس میں آ جائے گا، ربط الغریم فی المسجد، مقروض کو آپ مسجد میں باندھ سکتے ہو ستون کے ساتھ، اسیر قیدی کو باندھ سکتے ہو، آگے آئیں گے، یہ اتفاقی مسائل ہیں، تو اگر اس کو باندھ سکتے ہو تو اس کے ساتھ شور شرابہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو شور شرابہ اگر اپنے حق کے لیے جائز ہے، اس کا ربط جائز ہے، ملازمت الغریم جائز ہے کہ اس کو آپ پکڑ لو، انہیں جائز ہے، تو یہاں کیسے اس کی وجہ سے اس کو وہ شر بن گیا؟ یہ تو طلب الحق ہے، اپنا حق طلب کرنا، کیف طلب الحق مذمومہ، آپ ایسا کہہ سکتے ہو کہ کیف طلب الحق مذموم، طلب الحق مذموم کیسے ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں طلب الحق نہیں ہے، یہ مذمت اس کی وجہ سے نہیں ہے، یہ مذمت کس کی وجہ سے ہے؟ بھائی یہ مذمت رفع الصوت فی المسجد کی وجہ سے ہے، ایک، اور اسی طرح رفع الصوت ہے عند رسول اللہ، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، وہاں آواز مسجد میں، گھر میں نبی ہے، کمرہ ساتھ میں ملا ہوا ہے، آوازیں اٹھ رہی ہیں، آوازیں مسجد میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ایک خارجی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ بن رہا ہے، یہ یہاں طلب الحق کی وجہ سے نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے خیر ہے، خیر یہ ہے کہ پہلے ایک دن تلاش کرتے، ایک رات،
ابھی 5 چلاتے ہیں، خیر اس میں ہے، جب خیر اس میں ہے تو پہلے شر تھا کیا؟ پہلے تو بات سمجھ میں نہیں آئی، پہلے شر تھا، تو جب شر نہیں تھا تو پھر تعین کیوں اٹھی؟ اگر پہلے شر نہیں تھا تو تعین پر اثر کیوں ہوا؟ پھر تعین و لیلۃ القدر کیوں ختم ہو گیا؟ آپ نے اس پر افسوس کا اظہار کیوں کیا؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہو کہ ہر ایک اپنی جگہ خیر ہے، جس طرح آپ لوگ باقی جگہوں میں جواب دیتے ہو نا، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیدا کیا زیادہ، مردوں کو زیادہ، رجالاً کثیرا ونساء ای کثیرا، اور مردوں پہ یہ بھی زیادہ، دونوں کیسے زیادہ؟ فی نوعہ مراد ہے، یہ ظالم وہ ظالم، بھائی کون بڑا ظالم ہے؟ من اظلم فی نوعہ، اپنی نوع میں ہر ایک بڑا۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ ایک لحاظ سے یہ خیر تھا، دوسرے لحاظ سے یہ خیر، وہ خیر تمہارے جھگڑے کی وجہ سے ختم ہو گیا، کوئی بات نہیں، اللہ نے دوسرا خیر دیا تم پر آسانی کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، یہ مسئلہ ہو گیا انشاءاللہ۔ باب سوال جبریل نبی عن ایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعہ، یہ باب امام بخاری رحمہ اللہ اس لیے باندھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ایمان اور اسلام ایک ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اس کے ہاں ایمان اور اسلام علیحدہ علیحدہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایمان اور اسلام ایک ہے۔ بڑی بڑی کتابیں علماء نے لکھی ہیں، خلاصہ سب کا یہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ تو ہر ایک کا لکل وجہ، ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھا کرو، بڑی لائبریری جو آپ کا انتظار کر رہی ہے اوپر، یہ کبھی آ کر وہاں کتابیں دیکھا کرو، ایمان سے خزانہ ہے انہیں۔ جو سکون اور جو لذت اس میں ہے وہ ان کتابوں میں نہیں جو موبائل میں ہوتی ہیں کتابیں انہیں، اس میں جو لذت ہے۔ اعز مکان فی الدنا سرج صابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب، وخیر جلیس بہترین ہم نشین کتاب ہے، اور اعز مکان فی الدنا سرج صابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب۔ کیا لوگ تھے ایمان سے، وہ یا وہ خود بھی ہوا یا ماں تو گورے ہوئے یا خود بھی، وہ بیوی کہنے لگی نا، وہ شوہر بار بار خود بھی کتاب پڑھتا تھا۔ اس نے کہا کیا ہے یہ جو تو میری طرف دیکھتا ہی نہیں؟ اس نے کہا خود بھی، اس نے کہا اس گھر میں یا میں رہوں گی یا خود بھی رہے گا یا خود بھی کتاب رہے گی۔ یہ کیا تو ہر وقت خود بھی ہاں؟ اچھا، بہرحال یہ اپنی اپنی وہ ہے، نہیں ناراض نہیں ہونا، یہ کبھی ویسے اس کے لیے فریش کرنے کے لیے آپ کو یہ باتیں بتا دیتا ہوں۔ اچھا، یہ خلاصہ سب کا یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا نظریہ، آپ کی سوچ، آپ کی فکر یہ ہے کہ ایمان، اسلام، دین یہ سب ایک ہے۔ اگر علیحدہ کسی بھی جگہ ایمان ذکر ہو تو اسلام اس میں داخل ہوگا، اسلام ذکر ہو تو ایمان داخل ہوگا، دین سب ایک چیز ہے۔ ہاں، وہ بات میں نے آپ کو شروع میں ایمان کی اصل تعریف جو ہو رہی تھی نا، تو اس میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ صرف ذہن میں رکھنا، اذا اجتمعا تفرقا واذا تفرقا اجتمعا، اگر یہ علیحدہ ہوں گے تو ایک ہو جائیں گے۔ علیحدہ ایک جگہ ایمان، دوسری جگہ اسلام، تو ایمان سے اسلام بھی مراد ہوگا، اسلام کہیں ذکر ہے تو اس سے ایمان بھی مراد ہوگا، دین مراد ہوگا۔ اگر دونوں ایک ساتھ آ جائیں تو پھر ایمان سے مراد عقائد ہوں گے، ایمانیات ہوں گے، اور اسلام سے مراد اعمال لیے جائیں گے۔ اسی کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھا ہے، اور اسی کے لیے دلائل لے کر آئے ہیں۔ دیکھو اس میں جبریل اسلام آئے، ایمان، اسلام، احسان، علم الساعہ، سب چیزوں کا پوچھا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یعلمکم دینکم فجعل ذلک کلہ دینا، سب کو اللہ کے رسول نے دین کہا، سب کو اللہ کے رسول نے، اس نے پوچھا ایک چیز کا تھا یا سب، بہت ساری چیزوں کا، آپ نے سب کو دین کہا۔ الحمدللہ۔